کیا کبھی آپ نے کسی اپنے کو صرف انا کی وجہ سے کھو دیا ہے؟ آج کی یہ کہانی ایک ایسے باپ کی ہے جو صرف ایک جملہ نہ کہہ سکا، بیٹا مجھے تم پر فخر ہے، اور جب کہنا چاہا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ دل کو چھو لینے والی کہانیاں پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ ایسی کہانیاں صرف سنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جو پورا وجود بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی بھی ایسے ہی ایک لمحے کی ہے۔ بارش مسلسل 3 دن سے ہو رہی تھی۔ لاہور کی سرد شام میں ریلوے اسٹیشن کی پلیٹ فارم نمبر 3 پر ایک بوڑھا آدمی خاموشی سے بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا لفافہ تھا جس کے کنارے نمی سے مڑ چکے تھے۔ اس کا نام یوسف تھا۔ 70 سال کی عمر، سفید بال، کمزور ہاتھ اور آنکھوں میں ایسی اداسی جیسے کئی برسوں سے سویا نہ ہو۔ ہر آنے والی ٹرین کے ساتھ وہ سر اٹھا کر دیکھتا، پھر مایوس ہو کر نظریں جھکا لیتا۔ پاس کھڑا چائے والا اسے 3 دن سے دیکھ رہا تھا۔ بابا جی، آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوسف نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ہاں بیٹا، اپنے بیٹی کا۔ کب آنا ہے؟ پتہ نہیں، شاید آج آ جائے۔ چائے والے نے حیرت سے پوچھا، آپ نے فون کیا ہوگا نا؟ یوسف خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، اس نے 10 سال سے میری آواز نہیں سنی۔ بارش تیز ہو گئی۔ یوسف نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک خط تھا جس پر صرف چند لفظ لکھے تھے، ابو ایک دن ضرور واپس آؤں گا، آپ کا بیٹا احمد۔ یہ خط 10 سال پرانا تھا۔ احمد یوسف کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت ذہین، بہت حساس اور خواب دیکھنے والا لڑکا۔ یوسف ایک سخت مزاج آدمی تھا۔ ریلوے میں کلرک کی نوکری کرتے کرتے وہ زندگی کو صرف ذمہ داری سمجھنے لگا تھا۔ اس کے نزدیک جذبات کمزوری تھے۔ احمد مصور بننا چاہتا تھا، لیکن یوسف چاہتا تھا کہ وہ سرکاری افسر بنے۔ ایک دن کھانے کی میز پر دونوں کے درمیان شدید جھگڑا ہوا۔ تصویریں بنا کر گھر چلے گا؟ یوسف نے غصے سے کہا۔ احمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابو، ہر انسان کا خواب ہوتا ہے۔ خواب؟ غریب آدمیوں کے خواب نہیں ہوتے۔ یہ جملہ احمد کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اسی رات وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، صرف ایک خط چھوڑ گیا، اور پھر 10 سال گزر گئے۔ شروع کے چند مہینوں تک یوسف غصے میں رہا، آ جائے گا واپس، دنیا دیکھ لے گا تو سمجھ آئے گی۔ لیکن وقت گزرتا گیا، عیدیں آتی رہیں، گھر خاموش ہوتا گیا۔ احمد کا کمرہ ویسا ہی پڑا رہا۔ دیوار پر بنی اس کی ادھوری پینٹنگ اب بھی موجود تھی۔ ایک بوڑھا آدمی کھڑکی کے پاس بیٹھا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ یوسف ہر رات اس تصویر کو دیکھتا اور اندر سے ٹوٹ جاتا۔ مگر انا انسان کو معافی مانگنے نہیں دیتی۔ پھر ایک دن یوسف کی بیوی زینب بیمار پڑ گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے یوسف کا ہاتھ پکڑا۔ احمد کو ڈھونڈ لیجئے، وہ ناراض ہے مجھ سے۔ بیٹے زیادہ دیر ناراض نہیں رہتے، باپ دیر کر دیتے ہیں۔ یہ زینب کے آخری الفاظ تھے۔ اس دن کے بعد یوسف بدل گیا۔ اس نے ہر جگہ احمد کو ڈھونڈا، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد۔ جہاں کہیں کسی مصور کی نمائش ہوتی، یوسف وہاں پہنچ جاتا، شاید احمد مل جائے۔ مگر ہر بار مایوسی۔ پھر ایک دن ایک اخبار میں اس نے ایک تصویر دیکھی۔ ایک مشہور آرٹسٹ کی نمائش کی خبر تھی۔ تصویر کے نیچے نام لکھا تھا، احمد یوسف۔ یوسف کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ فوراً پتی پر پہنچا۔ ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، دیواروں پر خوبصورت تصویریں لگی تھیں۔ مگر ایک تصویر دیکھ کر یوسف کی سانس رک گئی۔ وہی منظر، ایک بوڑھا آدمی کھڑکی کے پاس بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ تصویر کا نام تھا میرے ابو۔ یوسف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
میرا بیٹا مجھے بھولا نہیں۔ اس نے ادھر ادھر احمد کو تلاش کیا۔ پھر کسی نے بتایا، سر احمد صاحب تو 3 ماہ پہلے انتقال کر گئے۔ یوسف کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا؟ انہیں کینسر تھا۔ آخری دنوں میں بھی وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ ایک دن ابو ضرور آئیں گے۔ یوسف وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ کچھ معافیاں بہت دیر سے مانگی جاتی ہیں۔ نمائش کے منتظم نے یوسف کو ایک چھوٹا سا ڈبہ دیا۔ یہ احمد صاحب نے آپ کے لیے چھوڑا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے یوسف نے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک پرانا برش، بچپن کی ایک تصویر اور ایک خط تھا۔ یوسف نے خط کھولا۔ ابو، اگر آپ یہ خط پڑھ رہے ہیں تو شاید میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ مجھے آپ سے کبھی نفرت نہیں تھی۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ ایک بار آپ کہیں کہ آپ کو مجھ پر فخر ہے۔ میں نے بہت شہرت حاصل کی ابو، لوگ میری تصویروں کے دیوانے ہو گئے، مگر ہر کامیابی کے بعد دل میں ایک خالی جگہ رہتی تھی، آپ کی جگہ۔ امی کہا کرتی تھیں کہ آپ دل کے برے نہیں، بس محبت ظاہر کرنا نہیں جانتے۔ ابو، میں آج بھی وہی بچہ ہوں جو آپ کے ساتھ اسٹیشن پر ٹرینیں گنا کرتا تھا۔ اگر کبھی میری یاد آئے تو ناراض مت ہونا، بس ایک بار مسکرا دیجیے گا۔ آپ کا بیٹا احمد۔ خط ختم ہوتے ہی یوسف پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ لوگ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز نہیں ہوتی، مگر وہ انسان کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ اس دن کے بعد یوسف روز ریلوے اسٹیشن جانے لگا، وہی پلیٹ فارم نمبر 3۔ وہ ہر آنے والی ٹرین کو دیکھتا، جیسے احمد ابھی اتر کر کہے گا، ابو میں واپس آ گیا۔ چائے والا اکثر اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ ایک دن اس نے پوچھا، بابا جی، اگر آپ کے بیٹے واپس آ جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یوسف کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، میں کہوں گا، بیٹا مجھے تم پر فخر ہے۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی، مگر اس بار شاید آسمان بھی رو رہا تھا۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ پلیز میری سپورٹ کے لیے ایک لائک، شیئر اور کامنٹ کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔